الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بے پایا کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں آج سید الایام یوم جمعہ کے بہانے سے یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے پاس ساری کائنات میں اگر کسی ذات کی اہمیت اور کسی ذات کی فضیلت ہے تو وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالی کائنات میں فضیلت دیا ہے، جس کسی کو بھی کوئی بلند مرتبہ یا کوئی بلند مقام عطا کیا ہے تو اس کی وجہ، اس کا سبب صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو آپ سے تعلق رکھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے مقامات اور بڑے مرتبوں سے نوازا ہے۔ جو کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا یا جو کوئی غلامی سے باہر نکل گیا، وہ ہمیشہ رسوا ہی رہا، اس کو ہمیشہ ذلت ہی کی صورت دیکھنی پڑی ہے۔ یہ ساری کائنات جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی، اس کی بھی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث کون و مکا کہتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں کہ یہ کائنات بنی ہیں حضور کی وجہ سے۔
ہم جو انسان ہیں اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت اور بزرگی عطا کی ہے، اس کی وجہ بھی صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نورانی مخلوق ہے جو بے شر و شہوت والی مخلوق ہے، جن کو کسی گناہ سے کبھی تعلق رہا نہ کبھی کسی گناہ سے ان کو تعلق ہو سکتا ہے۔ ایسی پاکیزہ ایک مخلوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جن کو فرشتے کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے اللہ کی تسبیح میں ہیں۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنایا، کوئی ایک لمحہ کسی فرشتے کی زندگی کا ایسا نہیں گزرا جس میں وہ اللہ کی یاد سے یا اللہ کی تسبیح سے غافل ہو گئے ہو۔ ہمیشہ سے اپنے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک وہ اللہ کے منشا کے تحت ہے۔ قرآن خود اس بات پر شاہد ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی کام نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ایسی پاکیزہ مخلوق رہنے کے باوجود انسانیت کو اشرف المخلوقات کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ ساری کائنات میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف بنایا، یعنی بہترین مخلوق انسان کو قرار دیا۔ حالانکہ انسان میں کافر بھی ہے، حالانکہ انسان میں مشرک بھی ہے، حالانکہ انسان پل پل کا گنہگار ہو سکتا ہے، وہ شر اور شہوت سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر اپنے خواہشات ہے، اس کے اندر نفسانی فطرت ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج رکھا؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری مخلوق کی ایک فہرست کو پیش کیا۔ ساری مخلوق کو حضور کے سامنے پیش فرمایا اور کہا کہ اے میرے محبوب، میں کائنات کو آباد کرنے جا رہا ہوں، میں مخلوق کو بنانے کا ارادہ کر چکا ہوں، مگر میری مخلوق جب بنے گی تو ان میں یہ فہرست ہے، اتنی قسم کی مخلوق بنے گی۔ کوئی مخلوق آسمان کی صورت میں ہوگی، کوئی مخلوق زمین کی صورت میں ہوگی، کوئی مخلوق شجر و حجر کی صورت میں ہوگی۔ اس میں فرشتے بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، ان گنت مخلوق ہوں گی۔ سارے مخلوق کی فہرست حضور پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے پیش کیا اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب ساری مخلوق بن جائے گی تو پھر میں اپنی مخلوق میں آپ کو بھی بھیجوں گا، ورنہ آپ نہیں جائیں گے تو مخلوق میں جو اپنے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہوں ان کمالات کو میں مکمل طور پر دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کو ان میں جانا ضروری ہے، مگر آپ یہ بتلائیے کہ آپ کس مخلوق کی صورت میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ فرشتہ بن کر جانا چاہتے ہیں یا جن کی صورت میں بن کر جانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان ساری مخلوق میں سب سے کمزور مخلوق کون سی ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ سب سے کمزور ضعیف مخلوق کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، میں نے یہ جو مخلوق کی فہرست بنائی ہے ان میں ترتیب کوئی باقی رکھا، جو سب سے طاقتور مخلوق ہوگی ان کو سر فہرست رکھا، ابتدا میں رکھا، اور جو سب سے کمزور مخلوق ہوگی ان کو آخر میں رکھا، اور اس فہرست کے سب سے آخر میں انسان ہے، سب سے آخر میں لسٹ میں انسان ہے۔ یہ کمزور مخلوق ہے،
یہ بالکل مجبور اور محتاج ہے، اپنے ذات میں بالکل ناقص اور عدم ہے، یہ مخلوق بہت کمزور ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پروردگار پھر تو میں اسی کمزور مخلوق کی صورت میں دنیا میں جاؤں گا، اسی کمزور مخلوق کی صورت میں دنیا میں جاؤں گا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عالم نور میں، حالت نور میں تھے، نور تھے، کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے نور کی، شکل و صورت ہی نہیں ہے، اب شکل و صورت اسی نور کے فیض سے ہونا ہے۔ جب اس نور محمدی کے فیض سے جب ساری مخلوق مختلف شکل و صورت لے کر آباد ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب کون سی صورت اختیار کریں گے، کون سے شکل کو اختیار کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا یہ جو سب سے کمزور مخلوق ہے میں اس صورت کو اختیار کروں گا، اسی شکل میں دنیا میں جانا پسند کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کمزور مخلوق کا انتخاب کریں اور میں ایسی مخلوق کو سب سے نیچے رکھوں، یہ بالکل آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ لہذا وہ مخلوق جو انسان ہے آپ اس صورت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر میں اس مخلوق کو سارے مخلوق کے آخر میں نہیں سب سے آگے رکھوں گا۔ اب یہ سب سے سہرے فہرست ہے، فرشتے بھی اس کے نیچے، جنات بھی اس کے نیچے، شجر و حجر، زمین و آسمان، بحر و بر، ہر شے اس کے نیچے ہے، یہ سب سے آگے ہے، حالانکہ کمزور ہے۔ آپ کا اس صورت کو اختیار کرنا خود اس مخلوق کا مقام بڑھا دینا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ اپنی ذات میں کوئی کمال نہیں ہے، اپنے ذات میں وہی نفس کا پتلا ہے، اپنے ذات میں وہی خواہشات کا پتلا ہے، اپنے ذات میں وہی گناہگار، سیاہکار، بدکار ہے۔ مگر احسان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روپ کو اختیار کرنے پر اپنی رضامندی کو ظاہر کر کے کہ میں اس صورت میں جاؤں گا۔ اسی لیے حق تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے تحقیق کے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا احسان ہے کہ ہم نے انہی کی صورت میں سے ایک برگزیدہ رسول کا مبعوث فرمایا ہے۔ انہی کی من انفسہم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے رسول کو بھیج دیا نہیں فرمایا، انہی میں سے اٹھایا۔ فرشتہ بنا کر اگر بھیج دیتے تو فرشتہ بنا کر اگر بھیج دیتے، جیسا کفار نے کہا تھا کہ رسول کو انسانی صورت میں کیوں بھیجا گیا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ہمارے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے تو اچھا تھا۔ یہ کھاتے پیتے اور بازار میں ہم جس طرح سے چلتے پھرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے معاملات ہیں، یہ بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں، ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ فرق ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا دوست، انسان انسان سے نہیں ملتا، ایک دوسرے کے درمیان فرق ہے۔ حضور بشریت کا لباس پہن کر آئے مگر حضور ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ ہمارا یہ جو بشریت ہے یہ ہماری حقیقت ہے، حضور جو انسان بن کر بشریت کی صورت لے کر آئے یہ حضور کا ایک لباس ہے۔ جیسے ہم ایک لباس پہنتے ہیں، یہ صدری پہنے، جبہ پہنے، جب کام ہو گیا تو ہم اس لباس کو اتار کر رکھ دیتے ہیں، لباس تو اپنی جگہ چلا جاتا، اس کے بعد بھی ہماری حقیقت باقی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حقیقت تو الگ ہے مگر وہ جو انسان بن کر انسانی صورت کو اختیار کر کے آئے ہیں وہ حضور کا ایک لباس تھا۔ نادان کفار اور مشرکین نے یہ سمجھ لیا کہ ان میں ہم میں فرق کیا ہے، ارے ایک دوسرے کی صورت کبھی ملتی نہیں، حالانکہ ہر ایک کی صورت میں دو ہی آنکھیں ہیں، ایک ہی ناک ہے، دو ہی کان ہیں، دو ہی لب ہے، وہی ہے، کسی کو دو آنکھ کی جگہ ایک آنکھ نہیں ہے، کسی کو ایک ناک کی جگہ دو ناک نہیں ہے، ہاں اس کے باوجود ہر ایک کی صورت الگ ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیسا تخلیق فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ اس کی تخلیق کے انداز کو اگر دیکھنا ہے، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود سب سے بڑی نشانی ہے۔
ہر ایک کو وہی اعضاء دیا ہے، ہر ایک کو وہی آنکھ دیا ہے، اور آنکھ کو جس مقام پر رکھا ہے ہر ایک کو وہی اسی مقام پر رکھا۔ کسی کو آنکھ نیچے نہیں ہے، کسی کو اوپر نہیں ہے، ہر ایک کے لیے آنکھ ناک کے ہی اوپر ہے، ہر ایک کے لب و دندہ ناک کے نیچے ہی ہے، ہر ایک کے کان دونوں بازو میں ہی ہے، اس کے باوجود ہر ایک کی صورت اور شکل الگ ہے، ایک دوسرے کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے صورت تو دور کی بات، یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہے، یہ جو فنگر پرنٹس ہے ہر ایک کے الگ ہے۔ آپ کے فنگر پرنٹس میرے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں ہوتے، میرے آپ سے میچ نہیں ہوتے۔ ارے ایک کے دوسرے سے میچ ہونا تو دور کی بات، ہمارے ایک انگوٹھے کا فنگر پرنٹ دوسرے انگوٹھے کے فنگر پرنٹ سے بھی جدا گانا ہے۔ اگر اس سے ہم لاک کر دے تو اس سے دوسرے سے کھول نہیں سکتے، ایک سے بند کرے تو ایک سے کھول نہیں سکتے، دونوں کو الگ بنا دیا۔ ارے یہ دو ایک نہیں ہو سکتے، حالانکہ ہمارا ہی جسم ہے، ہمارے ہی جسم کے ایک ہی جیسے نظر آنے والے دو انگوٹھے الگ الگ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ ہم ہر مخلوق میں ایک الگ کمال کو رکھتے ہیں، اس کو دیکھنے کے واسطے یہ نگاہ کام نہیں آتی، یہ نگاہ کافی نہیں ہے، کسی ایک اور نگاہ کی ضرورت ہے۔ باطن کی نگاہ سے جو انسان دیکھتا ہے، علم کی نگاہ سے جو دیکھتا ہے، وہ ہر ایک دیکھ نہیں سکتا، ہم اس کو برابر مانتے ہیں۔ ایک انجینئر کو اگر ہم بلا کر لائے اور اس سے پوچھے کہ ہمارے گھر میں اگر ہم بورویل ڈالنا چاہتے ہیں تو کہاں کھودنا چاہیے، وہ ہمارے ہی طرح ہم جہاں ٹھہرے ہیں وہی ٹھہرتا ہے اور نشان لگا دیتا ہے کہ یہاں سے ڈالو، یہاں سے اگر ڈالو گے تو پانی بہت قریب ہے۔ وہ کرتا کیا ہے، پانی زمین میں کتنا قریب ہے دیکھتا ہے، بھئی وہ بھی وہی ٹھہرا ہوا ہے جہاں ہم ٹھہرے ہیں، ہماری نظر میں وہ کمال کیوں نہیں اور اس کے نظر میں وہ کمال کیسے آ گئے؟ ہم بھی تو اسی زمین کو دیکھ رہے ہیں جہاں وہ دیکھ رہا ہے، مگر وہ جو زمین کے اندر پانی کی سطح کو دیکھ رہا ہے کہ پانی کتنا اوپر ہے اور کتنا نیچے، ہماری نگاہ کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ حالانکہ وہ کافر ہے، حالانکہ وہ مشرک ہے۔ فن کا یہ کمال ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطن سے علم سے وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو چیزیں یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یہ کرشمے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بتا رہا ہے، مخلوق میں جو کچھ کمالات ہے، وہ کمالات اللہ اس کے رسول کو سمجھنے کے واسطے ہے، اس کے سوا دوسرا نہیں ہے۔ خیر بات یہ عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا کہ میں انسان کی صورت اختیار کروں گا، میں انسان بن کر دنیا میں جانا پسند کروں گا۔ آپ کا یہ حسن انتخاب تھا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بھی بڑا مقام عطا کر دیا، کیونکہ میرے محبوب نے اس لباس کو، لباس بشریت کو پسند فرمایا، اور آپ اتنے بڑے مرتبے پہ رہ کر انسان کی صورت میں 23 سال کی زندگی کو آپ نے بسر کیا۔ 23 سال کی زندگی مکمل حضور نے بسر کی، ہمارے ساتھ، انسانوں کے ساتھ رہ کر انسان کو انسان بننا سکھایا، انسان کو انسان بننا سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ انسان کو انسانیت کیسے معلوم ہوتی؟ خیر میں شروع سے یہ بات مضمون لا رہا تھا کہ اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے مخلوق کو، وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام سے ہٹ جاتے تو وہاں کسی کی نسبت نہیں رہتی۔ خطبے کے دوران جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، حق تعالیٰ فرماتا ہے، کس کو کہتا ہے؟ ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خطاب کر رہا ہے، کنتم خیر امت۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ انسان جو شر والا ہے، شہوت والا ہے، نفس پرست ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تم بہترین انسان ہو، تم لوگوں میں سے بہترین لوگ ہو، تم بہترین امت ہو۔ بھائی سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے تھے بڑے بڑے طاقتور تھے، عاد و سمود بڑے بڑے طاقتور قومیں تھی، بڑی طاقتور قومیں گزری ہے،
مال و دولت میں بھی بڑے تھے. قوم عاد کا یہ عالم ہوتا تھا، قوم عاد کا یہ عالم ہوتا تھا، کبھی ان کو بیماری نہیں آتی تھی. زندگی میں بیمار ہونا لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیمار کیسے ہوتا ہے انسان. اور ان کے کھیتیاں اور باغات کبھی بھی وہ خزاں کے شکار نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ بارآور ہوتے تھے. ہر قسم کی امت کو اللہ نے پیدا کیا، مگر کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ تم بہتر ہو. ارے فرعون جیسا فرعون 1200 سال زندگی گزارا مگر کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا. وہ ایک تھپڑ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو لگتے ہی اس کا دانت نکل گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور درد ساری زندگی میں نہیں دیکھا. بیماری کا آنا بیماری کا نہیں آنا یہ انسان کے اچھے خراب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. رابطہ کس سے ہے، تعلق کس سے ہے. اب اللہ تبارک سب سے کمزور، سب سے کم عمر اور سب سے کم دولت رکھنے والی، کم سمجھ رکھنے والی، ہر اعتبار سے کم، وہ آخری زمانے کے لوگ ہیں اور وہ امت محمدیہ ہے. ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کس کی وجہ سے کہہ رہا ہے؟ کون ہے پیچھے؟ اس کے خیر ہونے میں کس کی وجہ ہے؟ کس کا کمال ہے؟ کیا ہمارا کوئی کمال ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسی عبادت اللہ کی جس کی وجہ سے اللہ ہم کو خیر امت کہہ رہا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین ہو؟ نہیں دوست، کچھ نہیں ہے. صرف ایک ذات ہے، آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کے امت ہونے کی ایک نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے ذات میں خیر ہے، ہم گناہگاروں کو بھی خیر کہہ کے پکار رہا ہے. بری نازم کے ہستم امتے تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. اس سے بڑھ کر فخر کرنے کے لیے اور کیا ہونا ہے گناہگاروں کو؟ میں گناہگار ہوں، سب کچھ ہوں، مگر امت میں کس کے آیا ہوں؟ ہمیں خود اس کا احساس نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیا مقام دیا ہے. ہم دنیا کو دیکھ کر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کو بڑا مقام سمجھتے ہیں، کسی کو عہدہ ہے تو اس کو بڑا مقام والا سمجھتے ہیں. اگر کسی کے پاس سب کچھ ہے، ساری دنیا ہے، مگر سرکار دو عالم کی غلامی نہیں ہے تو وہ اللہ کی نظر میں کوئی شے نہیں ہے. وہ ایک مسلمان ہے، اس کے پاس غلامی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دنیا میں بڑا مفلس ہے، دنیا میں بڑا غریب ہے، قسم پرسی میں زندگی گزر رہی ہے، مگر سرکار دو عالم کی نسبت ہے. وہ ایک نسبت پر ساری کائنات کے بادشاہوں پر فخر کر سکتا ہے. کیا چیز تھی صحابہ کرام کے پاس؟ کیوں وہ گھر بار چھوڑ دیے دوست؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہم چھوڑ سکتے اپنے گھر کو؟ ہجرتیں کیسے کی انہوں نے؟ کس کے واسطے کیے تھے؟ گھر کو چھوڑ دیے، دولت کو چھوڑ دیے، بڑے بڑے کرسیوں کو، منصبوں کو چھوڑ دیے. کیوں چھوڑ دیے تھے؟ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے، کس ذات کی وجہ سے ہم کو مقام ملا ہے. اس ذات کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ان کو گوارا ہو گیا. سب کچھ چھوڑے. ہم کیا چھوڑے رسول کے واسطے؟ ہم اپنے آقا کے لیے کیا چھوڑا؟ ہم کچھ نہیں چھوڑے. ہم اپنے نفس پہ زندگی گزارنے والے ہیں. صحابہ کرام جن کو حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اسی لیے وہ کہتے تھے ہر بات پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ ہم سب آپ پر قربان ہیں. ہر چیز قربان کرنے تیار ہو جاتے تھے. ہم کوئی چیز قربان نہیں کر سکتے. جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک گھر نہیں تھا. آپ کو گھر ہی نہیں تھا. جب عقد ہوا تو آپ نے 2-4 کھجور کے تنوں کو زمین پر گاڑ کر اوپر سے کھجور کے پتوں کے ذریعے سے ایک چھپر بنا لیا. یہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مکان تھا. کبھی ان کو شکایت نہیں تھی اس پر. کیا گھر تھا ان کا؟ صحابہ کی مسجد کیا تھی؟ جہاں جیسے ہمارے پاس پلر ہے ویسا کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں وہ تھے، اور اس کے اوپر چھپر ہوتا تھا، کھجور کے پتے ہوتے تھے. مسجدیں تو پکی نہیں ہوتی تھی، نہ زمین پر کوئی بچھانے کے واسطے پتھر ہوتا تھا، نہ پتھر پر کوئی فرش ہوتا تھا.
لیکن نمازی بڑے پختے اور پکے تھے، نمازی بڑے پختے تھے۔ اس مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے ان کے دل منتظر رہتے تھے کہ کب اذان ہوگی حضرت سیدنا بلال کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنے گھر کو بنا لیا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے یعنی مسجد نبوی سے 3 میل دور کے فاصلے پر تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے پاس جاتے تھے۔ بعض روایات میں کبھی 2 مرتبہ صبح میں بھی جاتے تھے اور شام میں بھی جاتے تھے۔ سواری ہوتی تو سواری پر جاتے تھے، نہ تو پیدل ویسے ہی جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، سرکار دو عالم بڑی تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس روزانہ آتے، 3 میل روز چلنا کتنا مشکل ہے، اور جانے 3 میل آنے 3 میل 6 میل روزانہ چل کے جانا۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار ہمارے گھر کو نہ آئے، ارے وہ جس کے گھر آ جائے ان کی قسمت کو ناز کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا ہے۔ وہ ہر ایک کے گھر نہیں آتے، کسی کے ہی گھر آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سرکار آپ مت آئیے، یہ قسمت بہت بڑی تھی۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ہر انصاری صحابی کی خواہش تھی، ہر ایک یہ کہہ رہے تھے کہ سرکار ہمارا گھر بڑا عالیشان ہے، ہمارا 2 منزل کا ہے، ہمارا 3 منزل کا ہے، آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، جو ہمارے ہاں تشریف لائے، کسی کے گھر نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا ان القصواء مأمورۃ بإذن اللہ، یہ جو میری اونٹنی ہے تم اس پر چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ جس کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی میں اسی گھر کا مہمان ہوں۔ جس کے گھر بیٹھے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اس پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ غریب اور غربت والا جو گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، اسی لیے سرکار دو عالم نے اس گھر کو اپنے مہمان نوازی کے لیے انتخاب کیا۔ سرکار ہمیشہ غریبوں کو پسند کیے ہیں اور ساری زندگی دعا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے غریب بنا کر رکھ، اور جب تک میں رہوں مجھے غریبوں میں رکھ، اور میری جب وفات کا وقت آئے اس وقت بھی مجھے غریب بنا، میرا حشر بھی ہو تو غریبوں میں ہوتا رہے، غریبوں میں مجھے اٹھا، جب مجھے قیامت کے تلاش کرو تو مالداروں میں نہ تلاش کرو، مجھے غریبوں میں ڈھونڈو، میں غریبوں میں رہوں گا۔ مال والا فتنوں کا شکار ہوتا ہے، آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، جس کے پاس مال آتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں گھر جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو مال کے رکھنے کے باوجود اپنے آپ کے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایمان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ 2 روپے کا فائدے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے، جو جھوٹ بولا دوسرے سیکنڈ میں اس کا ایمان ختم ہو گیا، جو دھوکہ دیا دوسرے سیکنڈ میں اس کا ایمان چلا گیا۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، حضور نے فرمایا۔ خیر بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ حضرت علی نے پوچھا اے فاطمہ روزانہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، اتنے دور چل کر سرکار دو عالم تکلیف فرما رہے ہیں، لہذا تم ایک مشورہ دو سرکار کو جب آئیں گے کہ حضور کے مسجد نبوی سے قریب ہی ایک صحابی ہے حضرت نعمان، ان کا ایک مکان ہے، وہ کئی مہاجر جب مکہ مکرمہ سے آئے ہیں تو ان کے کئی جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو دیے ہیں، ان کی ایک جگہ خالی ہے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو لے کر ہمیں دے دیں گے تو ہم حضور کے قریب چلے جائیں گے اور حضور کو روزانہ آنا جانا آسان ہو جائے گا، اور وہ چاہے تو ہمارا یہ جو مکان ہے یہ ان کو دے دیں گے۔ بالکل بات سادی سی ہے، سرکار اگر ان سے پوچھیں گے تو انکار نہیں کریں گے،
کہ مسجد نبوی کے قریب جو ان کا جگہ ہے، ان کی جگہ ہے، وہ ہمارے لیے دے دے، وہ پلاٹ ہمیں دے دے، ہم وہاں قریب آ جائیں گے تو روزانہ حضور کو اس طرح 3 میل چل کر آنے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حامی بھر لی۔ دوسرے دن جب سرکار دو عالم تشریف لائے تو حضور سے حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ روزانہ اتنا تکلیف فرما رہے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ اگر ہمیں وہ نعمان کی جو جگہ ہے وہ لے کر دے دیتے تو ہم قریب آ جاتے، تو آپ کے آنے جانے میں تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ، میں بھی جانتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ ان کی ایک جگہ ہے، وہاں پر پلاٹ ہے، مگر مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے ان کی کئی جگہوں کو لے کر کئی مہاجرین کو دے دیا ہے، آج تک میں جب بھی پوچھتا ہوں وہ انکار بھی نہیں کرتے۔ جو صحابی اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے تھے، ان کے لیے حضور نے خاص جگہوں کا انتظام کیا، تو کئی جگہ میں ان سے لے کر دے چکا ہوں۔ میں دیگر لوگوں کے لیے تو آسانی کے ساتھ لے لیا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے میں لوں گا تو یہ مجھے گوارا نہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ بیٹی، ہم ہر چیز جو دیتے ہیں دوسروں کے لیے دیتے ہیں، ہمارا جینا اور مرنا، ہماری زندگی ساری امت کے فائدے کے لیے ہے، امت سے ہم کچھ لیں گے تو یہ ہمارے شان کے خلاف ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے ہے۔ کون بیٹی؟ وہ جو ہر دن اپنی دعا میں سرکار دو عالم کی امت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ بیٹی، میں اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے نہیں مانگ سکتا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہ کہا اور سرکار دو عالم گفتگو فرما کر واپس ہو گئے۔ یہ بات کسی بھی طرح سے جیسے پہنچی ویسے پہنچی، مگر حضرت نعمان تک یہ بات پہنچ گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ میری جگہ لینے سے، حضور نے فرمایا کہ مجھے پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ان کو جب بات پہنچی تو سرکار کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنے جتنی جگہ ہیں، جتنی پراپرٹیز ہیں ان کے، سب کے جو کچھ قبالے تھے اس دور کے لحاظ سے، وہ سب لے کر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس طرح سے کیوں فرمایا کہ مجھ سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ یہ مدینہ آپ کا ہے، ہم غلام آپ کے ہیں، ساری کائنات آپ کی ہے، آپ مدینے میں جو آئے ہیں ہمارا مدینہ نہیں، یہ آپ کا ہے، یہاں جو کچھ جائیداد ہے آپ کے ہے، آپ پر قربان ہیں۔ غلطی مجھ سے یہ ہو گئی تھی کہ میں آپ کے آنے کے پہلے ہی دن یہ سارے اپنی جائیداد کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، میں نے تاخیر کی، میری اس غلطی کے معاف فرمائیے۔ میرے جتنے جائیداد جہاں کہیں ہیں، جہاں کہیں میرے کھیت ہیں، جہاں کہیں کھجور کے باغ ہیں، وہ سب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ اپنی مرضی سے جو چاہے مجھے عطا کرے، باقی جس کو جو چاہے آپ دے سکتے ہیں، آپ مالک ہیں، سب آپ پر قربان ہیں۔ یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کا جذبہ یہ ہوتا تھا، وہ شرمسار اس موقع پر ہو گئے، ہر چیز حضور کی سمجھتے تھے۔ ہم نے کب سمجھا؟ یہ جو نسبت ملی ہے، بات یہ عرض کر رہا تھا، ہم جو خیر امت بنے ہیں، ہم امت محمدیہ کہلا کر اللہ کی نظر میں بہترین امت بنے ہیں، یہ صرف صدقہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ راز ان کو معلوم تھا کہ ساری کائنات میں نعمتیں آپ کے صدقے میں ملتی، آپ کے صدقے میں بڑھتی ہے۔ انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی، حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں قاسم ہوں اور میں اللہ کے تمام خزانوں کا رکھنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھ کو دیتا ہے۔ تو دوستو، بات یہ عرض کرنا ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر آپ کے لیے کیا اختیار کیا اور کیا چھوڑا، جبکہ ہمیں جو کچھ مقام ملا ہے وہ حضور کی بدولت ہے۔ آپ دیکھیے پچھلی قوموں کے حالات کو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ قوم شعیب پر جو اللہ کا عذاب آیا، کیا گناہ کرتے تھے وہ لوگ؟ کیا وہ زانی تھے؟ کیا وہ بدکار اور بے حیا قوم تھی؟ کیا وہ قوم لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتی تھی؟
صرف ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو بھیجا. کیا آج ہم ناپ تول میں ہر ایک شخص ایمانداری سے کام لے رہا ہے؟ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے ڈبا دیا، کتنوں کی زمینیں ہڑپ کر لی، کتنوں کی جائیداد ہڑپ کر لی ہے ہم نے. مگر اللہ کا وہ عذاب جو اسی وجہ سے شعیب علیہ السلام کے قوم پر آیا تھا، ہم پر کیوں نہیں آیا؟ قوم لوط کا کام کیا تھا؟ وہ بے حیا قوم تھی. کیا آج ہمارے پاس بے حیائی نہیں ہے؟ ہماری عورتیں کتنی با پردہ ہے، شادیوں میں ولیموں میں جو جاتی ہے کتنی بے پردہ ہو کر جاتی ہے. ہمارے پاس کتنا پردے کا لحاظ ہے. کیوں اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ کیوں رکا ہوا تھا اللہ کا عذاب؟ وہ جو عذاب قوم لوط پر آیا تھا، جس وجہ سے آیا تھا، وہ وجہ آج بھی ہے. وہ جو عذاب شعیب علیہ السلام کے قوم پر آیا تھا، وہ وجہ آج بھی موجود ہے. وجہ وہی ہے اور اس سے زیادہ کثرت سے یہاں پر پایا جا رہا ہے. مگر عذاب کون روکا ہوا ہے؟ کس کی رحمت نے عذاب کو سنبھال کر روک کر رکھا ہے؟ یہ دعا تھی آقا دو جہاں کی. حضور نے دعا فرمایا لا خسف ولا مسخ فی امتی. اے اللہ میری امت پر، قیامت تک کے لیے آنے والی امت پر کسی ایک فرد پر بھی ایسا عذاب نہ آئے جو عذاب تو قوم عاد پر، سمود پر، لوط اور شعیب پر لایا تھا. ان کو بندر بنا دیے گئے، سور بنا دیے گئے. میری امت پر ایسا عذاب مت لا، ورنہ اتنا بڑا کرونا کا حملہ ہوا، دنیا تباہ ہو جانا تھا. مگر تباہ نہیں ہوئی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاج رکھا کہ آج امت سلامت ہے. کیوں سرکار دعا نے روکا؟ میری امت آج نہیں کل توبہ کرے گی، آج نہیں کل گناہوں سے بخشش مانگے گی، آج نہیں کل بدلیں گے. مگر یہ امت بدلنے کا نام ہی نہیں لیتی. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دو دعائیں عطا فرمائی. ہر نبی کو دو دعائیں اللہ نے دی اور ہر نبی نے دو دعائیں استعمال کر لی دنیا میں. ہر نبی نے استعمال کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی دو دعائیں عطا کی تھی، دو دعائیں مجھے بھی دی. مگر میں نے ان میں سے ایک دعا دنیا میں کر دی، ایک دعا قیامت کے لیے رکھی. دو دعائیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی عطا فرمائی. کیا دعا تھی؟ ایک دعا یہ تھی کہ میری امت کو اس طرح کا عذاب لا کر تباہ اور تاراج مت فرما. ایک دعا کس کے لیے کی؟ امت کے لیے. دوسری دعا کس کے لیے ہے؟ وہ بھی امت کے لیے ہے. ایک دعا میں قیامت کے دن شفاعت کے لیے اٹھا کر رکھا. جب قیامت کے دن میری گناہگار امت جہنم میں مجھے ملے گی تو میں ان کو اپنی شفاعت کے ذریعے سے دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کو جہنم سے نکالوں گا. اس کا مطلب بھی ہم یہ لیتے ہیں کہ بھئی حضور کی تو شفاعت ہے، ہم جیسی چاہے زندگی گزار لیں، حضور بتا لیں گے. بعض لوگوں نے شفاعت کا انکار ہی کر دیا، اور جنہوں نے شفاعت کو مانا تو اس طرح سے مانا جس طرح سے ماننا نہیں ہے. ہمارے پاس دونوں طریقے کے فرقے ہیں، دونوں طریقے. ہمارے پاس درمیانی راستہ نہیں ہے. جو مانتے ہیں تو جیسا ماننا ویسا نہیں مانتے، اور کچھ وہ ہے جو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ بڑی نحوست لگ گئی ہے ہمارے معاشرے میں. جب شفاعت اللہ تبارک و تعالی حضور کو عطا فرمائے گا، بعض لوگوں کو شفاعت وہ ملے گی کہ وہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی حضور کی شفاعت سے مالا مال ہوں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، مسلمان ہو کر بھی گناہ کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے تو اس گناہ کے برابر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر شفاعت ہوگی. امت محمدیہ بھی جہنم میں جا سکتے ہیں اگر توبہ نہ کر کے مریں گے، لیکن امت محمدیہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں رکھے گا. لیکن تھوڑی دیر جلنا بھی معمولی بات ہے. ذرا سا چرکا لگ گیا، ذرا سا گرم کھانے میں ہاتھ ڈال دیے، گرم پانی پی لیے، برداشت نہیں کر سکتے. ایک چنگاری اڑ کر جسم پہ پڑ گئی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. دوست، فما اصبرہم علی النار، انسان کو کتنا صبر ہے کہ وہ جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو گیا. جھوٹ کیوں بول رہا ہے مسلمان؟ یہ بتلا رہا ہے کہ میں جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہوں.
بے حیا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ میں جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں رکھا۔ یہ جو کچھ عنایتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم اس طرح سے یہاں نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نوازشیں رکھا ہے، رحمت باقی رکھا ہے، وہ حضور کی بدولت ہے۔ ہم نے اسی رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر ایک اللہ کی نعمت حضور کے صدقے میں ہیں، حضور کے غلامی کے صدقے میں ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی ہر زندگی کے ہر موڑ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں۔ وہ صرف اسی صورت کو پسند کرتا ہے جو صورت اس کے محبوب کے صورت کے برابر ہو، جو صورت اس کے محبوب کے صورت کے برابر ہو۔ بتلا دیا غلامان مصطفیٰ نے، صرف صورت کو پیش کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، ذرا سنبھل کے بات کرو۔ جنگل میں بھی گئے تو جنگل کے شیروں کو تابع کر دیا۔ کیا بتایا انہوں نے؟ مشہور واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ جب کشتی میں جا رہے تو کشتی ٹوٹ گئی اور لوگ پورے منتشر بکھر گئے، تو وہ کسی جھاڑی کے کنارے پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو آپ فرماتے ہیں، آپ شیر کو بلاتے ہیں، یا ابا الحارث، اے جنگل کے بادشاہ، جنگل کے شیر، آپ باہر نکل۔ جب وہ نکل کے آیا تو آپ کہنے لگے، انی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ جنگل کے شیر تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں غلام محمد مصطفیٰ۔ ان کے پاس وہ شناخت تھی، وہ صورت اور وہ سیرت تھی جس کی وجہ سے وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ سن کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ کیا بات ہے، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں نمازی ہوں نہیں فرمائے، میں روزے دار ہوں نہیں فرمائے، میں کئی اور ان کے اندر خوبیاں تھیں، مگر ایک خوبی کو سامنے رکھا کہ میرا تعلق، میری غلامی کے تعلق آقائے دو جہاں سے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہر مخلوق جانتی ہے کہ آقائے دو جہاں اللہ کے محبوب ہیں۔ ہر ایک کو ہر شے کو علم ہے، جس کے اندر آقائے دو جہاں کا کوئی وصف یا کوئی صورت یا کمال نظر آئے، ساری مخلوق اس کے تابع ہوتی ہے۔ یہ ان کو معلوم تھی حقیقت، مسلمان اس سے انجان ہے۔ اور ہوا کیا؟ پھر وہ شیر صحابی کو راستہ بتانے لگا، کیونکہ یہ صحیح راستے پر ہے۔ راستہ بتانے کے لائق یہی لوگ ہیں۔ وہ راستہ بتاتا ہے شیر۔ جب یہ امت، جب یہ غلام آقائے دو جہاں کے ساتھ سچا تعلق اور سچی محبت رکھا تو جنگل کے شیر اور جانور بھی اس کے تابع تھے۔ یہ جب آقائے دو جہاں کا غلام بنا تو جنگل کے بادشاہ بھی اس کے غلام بنے ہیں۔ جب یہ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تو بڑے بڑے بادشاہ تخت کو چھوڑ کر نیچے اتر آتے تھے، حالانکہ ان کے پاس کوئی بڑا اعزاز نہیں تھا، کوئی بڑی دولت نہیں تھی، صرف فخر یا اغماز یہ تھا کہ میرے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ہے، مجھے کون کیا کر سکتا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ زام ہے؟ کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ میں سرکار کا سچا غلام ہوں؟ میں عشق کی بات نہیں کروں، یہ لفظ استعمال کرنا بھی اس لفظ کی توہین ہے۔ اس زمانے میں جہاں جاؤ عاشق رسول، مذاق ہے یہ لفظ استعمال کرنے کا۔ اس لفظ کا وزن کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ عاشق رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے سب کچھ پوچھو، یہ ایک سوال مت پوچھو۔ اگر اس کا جواب ہاں میں دوں تو میں ثابت نہیں کر سکتا، نہ میں دوں، میں عاشق رسول نہیں ہوں اگر بولوں تو اس سے بڑھ کر محرومی کوئی اور شے نہیں ہوگی۔ لہذا یہ ایک سوال مت پوچھو، اس کے علاوہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کیا لوگ تھے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ جو سب کچھ تھے وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں کہہ کر پیش کیے، اور جو کچھ بھی نہیں ہے وہ سب کچھ کہہ کے بتا رہے ہیں۔ ایک نمازی بے نمازی کو گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ نماز نہیں پڑھنا بالکل بڑا گناہ ہے، مگر نماز پڑھ کے بے نمازی کو
کم نگاہ سے دیکھنا یہ نماز نہ پڑھنے سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ نماز نہیں پڑھنے سے بھی بڑا گناہ ہے نا. کسی کو تکلیف دینا، کسی کو گھٹیا نظر سے دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. سب اللہ کے بندے ہیں. کیوں رزق دے رہا ہے اللہ؟ صبح سے شام تک ایک مرتبہ بھی نام نہیں لینے والے کو بھی رزق دے رہا. کیا سمجھ کے دے رہا؟ میرا بندہ ہے، میں اپنے ہاتھ سے بنا لیا، میں نہیں دیا تو کون دے گا، یہ سمجھ کے اللہ دے رہا ہے. اور بندہ مولا تو بندے کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور بندہ بندے کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. کسی کو کچھ نظر سے، کسی کو کچھ نظر سے. یہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے اس کا حساب ہوگا، یہ جو کان سن رہے ہیں اس کا حساب ہوگا، یہ جو دل سوچ رہا ہے، جو پلاننگ کر رہا ہے اس کا حساب ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان میں سے ہر شے کے بارے میں حساب ہوگا. تمہارے دل کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا خیالات ہوتے تھے تمہارے پاس. آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کیا دیکھتے تھے، دیکھ کر قلب کو کیفیت کیا دیتے تھے، کانوں سے کیا سنتے تھے، اس کا حساب ہوگا. تو دوستو بات غلامی رسول کی ہے. ہم اگر غلامی رسول میں آئے ہیں تو اس کا ثبوت اپنی زندگی سے دیں کہ ہم سنت رسول کے پابند ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر غلامی رسول سے، حضور سے نسبت جس کو نہیں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح کی فضیلت نہیں دے گا. ہم جو امت اچھے بنے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے خیر امت ہونے کا ٹائٹل ملا ہے ہم کو، سرٹیفکیٹ ملی. کس کی طرف سے؟ کوئی یونیورسٹی سرٹیفکیٹ دے اس پر تو ناز ہے کہ فلاں یونیورسٹی سے مجھے سرٹیفکیٹ ملی ہے. ارے اللہ جو قیامت تک کے لیے جو کلام باقی رہنے والا، زندہ رہنے والا ہے، اور میدان محشر میں جب جائیں گے ایک طرف ترازو ہوگا، دوسری طرف قرآن کھلا رہے گا. اسی قرآن کو سامنے رکھ کر اللہ فیصلہ کرے گا. اس میں جو لکھا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور جب یہ امت جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو جب پیش کرے گا کہ میں تو تم کو خیر کہا تھا، تم کیا خیر امت ہونے کے لائق تھے یا نہیں؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ جواب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کی زندگیاں اس طرح کی منور اور ایمان سے بھرپور اور ایمان سے پر نور کیوں تھی؟ ان کے ایمان کی جان آقا دو جہاں کی غلامی تھی. ان کو یہ راز معلوم ہوا کہ جو کچھ ملے گا، جو کچھ مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ صورت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس امت کو خصوصیت یہ ہے، آخری ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں اللہ کے رسول کیسے ہیں، اسی صورت اور اسی سج دھج کے ذریعے سے سرکار امت میں ہے. آسمان آج بھی رحمتیں اس لیے برسا رہا ہے، سورج پھر غروب اور طلوع ہو رہا ہے اسی لیے کہ کچھ غلام باقی ہے ابھی زمین پر. جب سارے غلام ختم ہو جائیں گے، زمین ساری غلامان مصطفیٰ سے ختم ہو جائے گی، اب پھر کائنات کو اللہ باقی نہیں رکھے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، آپ کا وصال ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اس واقعہ کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحبائق میں نقل فرمایا. کئی طریقوں سے آپ نے نقل فرمایا، کیونکہ کوئی واقعہ نادر ہوتا ہے تو حوالہ دے دینا مناسب ہے تاکہ خلل دور ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے. وصال ہو گیا، جب تدفین ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ دنیا میں جب تک تھے رعب اور دبدبے کے ساتھ سب کو خاموش کر کے اپنا ایک اثر رکھتے تھے. اب دیکھیں گے اب یہ زمین پر اب تک تھے، اب زیر زمین ہیں، اب کیا حال ہوگا، یہاں ان کے رعب اور دبدبے کا کیا حال ہوگا. وہ کیفیت جو زمین کے اوپر تھی، کیا وہ کیفیت زمین کے اندر بھی ہے؟ دیکھیں گے اب کیا ہوگا. یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقب ہو کر خبر کے قریب بیٹھ گئے. اس کی الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، ابھی میں نے عرض کیا کہ خبر کے پاس بیٹھ کر خبر میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی کیا دیکھی جا سکتی ہے. ایک انجینئر جو زمین پر ٹھہر کر زمین کے اندر پانی کتنے اندر ہے دیکھ سکتا ہے.
وہ کافر ہو کر بھی دیکھ سکتا ہے، مشرک ہو کر بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو علم کا دروازہ باب مدینۃ العلم ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا 2 گز اندر نہیں دیکھ سکتے؟ 2 گز اندر نہیں دیکھ سکتے؟ خیر اس کی اور بھی علمی دلائل ہے، وہ موضوع نہیں ہے اب۔ تو آپ فرماتے کہ میں مراقب ہو کر خبر کے پاس بیٹھ گیا ملاحظہ کرنے کے واسطے۔ اسی جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر میں وہ 2 فرشتے منکر اور نکیر پہنچے۔ ہر خبر میں، ہر ایک کی خبر میں یہ 2 فرشتے آنے والے ہیں، اور ہر ایک کو جانا ہے، یہ یاد رکھے۔ اس واقعے سے، اس حادثے سے ہر ایک کو 2 ہونا ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کر بڑے دبدبے کے ساتھ، گرجدار آواز کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اے وہ اللہ کے بندے اٹھ، تجھ سے سوالات کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ ملتے ہوئے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میں کوئی تمیز نہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، تمہیں تمیز نہیں؟ بڑے زمانے سے سفر کرتا کرتا ایک مسافر آج آرام کرتے ہوئے یہاں آیا ہے، اور مسافر سے کیسی بات کرنا تمہیں معلوم نہیں؟ اور معلوم ہے تم جس سے ڈانٹ کر بات کر رہے ہو وہ کون ہے؟ معلوم ہے تم کو؟ کتنی نسبتیں تھی آپ کی، مگر کوئی نسبت پیش نہیں کی۔ فرمایا میں کون ہوں معلوم؟ میں غلامان محمد مصطفیٰ، انا عبد من عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے غلاموں کا غلام فرمایا آپ نے، غلاموں کا میں غلام ہوں، اور تمہیں ایسے شخص سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی جرت کیسی ہوئی؟ خبردار، اگر قیامت تک تم کسی بھی آقا دو جہاں کے غلام سے اس طرح سے بات کرو گے تو عمر کا کوڑا آج بھی باقی ہے، میں اپنے کوڑے سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ثابت کر دیا ہر ایک امت محمدیہ کے قبر میں بھی وہ فرشتے آئیں گے، وہی سوالات کریں گے، مگر قیامت تک کے لیے آج کے بعد، وصال فاروقی کے بعد، کسی کے خبر میں کوئی فرشتہ ڈانٹ کر سوال نہیں کرے گا۔ ڈانٹ کر سوال نہ کرنا یہ خود ایک بڑی نعمت ہے۔ ڈانٹ کر جب سوال ہوتا ہے تو جواب جاننے والا بھی بھول جاتا۔ کہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس غلامی رسول کی لاج رکھی ہے۔ اب جب فرشتے آ کر دیکھیں گے، ہم کو اٹھائیں گے، چہرے پہ داڑھی نہیں، اور چہرہ جو ہے بے نمازی کا ہے، بے رونق چہرہ ہے، ان کو خود دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا کہ یہ زندگی کیسے گزارا، کس کے سنت پر گزارا۔ وہ دیکھتے کہ فیصلہ کر لیتے یہ تو غلامی کے لائق نہیں ہے، غلامی کے کوئی آثار نہیں ہے، چلو جیسے پوچھنا ہے ویسے پوچھو۔ تو دوستو وقت تو مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اب تک یہاں ہم سنے ہیں یہ تعلق کو کس طرح سے سمجھے، ایمان سرکار پر کیسے لائے، اور حقیقت کیا ہے جو حضور کی ہے، جس کے سمجھنے کے بعد انسان اس راہ پر چلتا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ شام میں ہم اپنے جلسے میں کریں گے۔ بات مکمل نہیں ہوئی، بات کا ایک حصہ ہوا، ایک حصہ باقی ہے کہ ہم جو حضور پر ایمان لائے، حضور پر جو غلامی ہے، اس کے تقاضے کیا ہے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کیا سمجھ کر ایمان لائے ہیں، حضور کو کیا سمجھ کر ایمان لائے ہیں، اس کی تفصیلی گفتگو ہم شام میں کریں گے، تاکہ یہ غلامی ہماری آقا کے ساتھ، یہ تعلق آقا کے ساتھ درست ہو جائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔